بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کی ایک ایسی ملکہ کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اولیاء کرام اور انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق قتل کیا اور ان کی بد دعا کی وجہ سے وہ کتوں کی غذا بن گئی۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت عروج پر تھی۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے احبام کے دور میں سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے دوسری ریاست کا قیام ہوا۔ ان دونوں سیدہ یعنی موجودہ لبنان کی شہزادی ایزابیل کی خوبصورتی کے چرچے چار سو عام تھے۔ چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ جس کا نام اخیب تھا اس سے شادی کر کے اسرائیل لے آیا۔ ان دنوں لبنان اور شام میں بال کی پوجا کی جاتی تھی۔ بال فنیکی اقوام کا ایک قدیم دیوتا تھا۔ بادشاہ اخیب اول درجے کا زن مرید ثابت ہوا اور اپنی ملکہ ایزابیل کے کہنے میں آ کر بال کی پوجا شروع کر دی۔ بادشاہ اخیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں بال کا بہت بڑا اور عالیشان مندر تعمیر کروایا۔ اس کو دیکھ کر اس کی رعایا بال دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ اس طرح سامریہ شہر کا نام بالبک یعنی بال کا شہر پڑ گیا۔ پورے ملک میں بال کی عبادت گاہیں تعمیر ہو گئیں اور اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگیں، اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے منحرف ہو گئے۔ ایسے وقت میں بھی چند اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کرتے تھے، انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ جن کا نام یرمیہ تھا وہ بھی موجود تھے۔ بال کی پوجا کے ایک خاص دن ملکہ ایزابیل اور بادشاہ اخیب بال کے مندر میں موجود تھے اور پوجا زور و شور سے جاری تھی۔ تب یرمیہ اخیب کے پاس آئے، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بت پرستی چھوڑ کر اپنے دین حق کی طرف لوٹ آؤ۔ بادشاہ اخیب تو اس بات پر خاموش رہا، مگر ملکہ ایزابیل پوجا میں خلل پڑنے پر بھڑک اٹھی اور اپنے سپاہی کا نیزہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرت یرمیہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ آپ نیزہ گھونپنے کی وجہ سے زمین پر گر پڑے، مگر آپ کی نظریں بدستور ایزابیل پر جمی رہیں۔ آپ نے مرنے سے پہلے ایزابیل سے کہا کہ تو نے مجھے حق گوئی کی پاداش میں مار ڈالا ہے، اب تو انتظار کر جب تو اسی طرح ماری جائے گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اس کے بعد زن مرید بادشاہ اخیب اور ایزابیل وہاں سے چل دیے۔ اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ملکہ ایزابیل کا ان کے بادشاہ اخیب پر کتنا اثر ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور اور شفاق ترین عورت تھی۔ صرف ایک عورت نے پوری بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی مبعوث کیا۔ حضرت الیاس جلاد کے شہر کے رہنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب بائبل میں آپ کا تذکرہ ایلیا کے نام سے موجود ہے۔ آپ سامریہ میں اخیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن بادشاہ اخیب اور اس کی بیوی ایزابیل نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا کہ اب عظیم بال ہی ہمارا دیوتا ہے۔ یہ سن کر آپ وہاں سے سرزمین عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے، لیکن آپ کے جانے کے بعد بارش تو دور اوس تک پڑنی بھی بند ہو گئی۔ بال کے نام پر خوب چڑھاوے اور قربانیاں دی گئیں، مگر نتیجہ بے سود نکلا۔ قحط سالی اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب بادشاہ اخیب انتہائی پریشان ہوا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن یہ بات ملکہ ایزابیل اور بال کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بال کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ تبارک و تعالی کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جایا کرتا تھا۔ قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا دیا کرتی تھی۔ غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔
بادشاہ عقیب دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بارش کی دعا کی، چنانچہ دعا قبول ہوئی اور خوب بارش برسی اور خوشحالی لوٹ آئی۔ بادشاہ عقیب محل میں لوٹا تو ملکہ ایزابیل نے اسے دوبارہ گمراہ کر دیا اور دونوں حضرت الیاس علیہ السلام کے جان کے دشمن بن گئے، اور یہ ملک دوبارہ بت پرستی، شراب نوشی، زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیہ میں بھی بہت بت پرستی عام ہو چکی تھی، جس کی وجہ ایزابیل کی بیٹی تھی، جس کی شادی یہودیہ کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ یوں یہورام اور اس کے ساتھ پورا فلسطین بال پرست بن گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی آخری کوشش کی، لیکن یہورام اور بادشاہ عقیب دونوں آپ کی بات حقارت سے ٹھکرا دی۔ اب عذاب کی باری آنا تھی کہ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر کچھ وحشی قبائل آباد تھے، جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی۔ سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی گئی۔ ملکہ ایزابیل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہودیہ کے بادشاہ یورام نے چھپتے چھپاتے ایک غار میں پناہ لی، جہاں اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں۔ ان وحشی قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا اور خوب تباہی پھیلائی اور ہر گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ بادشاہ عقیب اور اس کی بیوی کو قتل کیا گیا۔ لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس کی لاش میں ایک نیزہ لگا ہوا ہے، جس طرح اس نے حضرت یرمیہ کو نیزہ گھونپا تھا، اور ملکہ ایزابیل کو جنگلی کتے کھا رہے ہیں۔ اس وقت اہل ایمان نے جان لیا کہ یہ ایک نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کی بد دعا تھی، جس نے ان کو ہلاک کر دیا اور اس حال تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایمان کامل عطا فرمائے اور ایمان پر موت نصیب عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل یادگار واقعات کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔